لینڈ ریفارمز کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہی نیچرل ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے بات چل رہی ہے. علاقے کے ساتھ بدنیتی ہو رہی ہے. اور وہ جو سیکرٹ ایگریمنٹس ہوئے ہیں پاکستان کے مقتدر پاورز کا، حکومت میں لوگ ہیں ان کو تو چلا رہی ہے سیکرٹ قوتیں، وہ خود تو کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی. تو یہ برا تو لگے گا لیکن میرے نزدیک یہ حقیقت ہے. وہ جس طرح جی او پی آرڈر 2018 ہے وہ شوگر کوٹنگ کی گئی ہے، وہ شوگر کوٹنگ تو ہے. خالصہ کا جو تصور ہے وہ سکھوں کی حکومت میں تھا، لاہور میں تھا کہ جی کچھ زمینیں ہیں وہ لوگوں کے پاس پشتنی طور پر آ رہی ہیں، کچھ اس کے علاوہ جو زمینیں ہیں وہ سرکار کی ملکیت ہوں گی. یہ تو ان کا ایک عام رویہ تھا. تو وہ خالصہ سرکار اور اسٹیٹ سبجیکٹ رولز جو ہیں وہ کم از کم 7 مقصوع ہے. اس کی حد تک تو مہاراجہ کشمیر نے لگا لیے. باقی جو علاقے ہیں ان میں تو یہ کوئی اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جی زمینوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پہاڑی علاقے ہیں وہ بھی تقسیم در تقسیم ہے، قبیلوں میں تقسیم ہے، گاؤں میں تقسیم ہے، تو ملکیت ان کی ہے. تو اس پر تو کوئی خالصہ والی بات تو ہے ہی نہیں، نہ تھی نہ ہے. وہ بدنیتی ہے جو نیچرل ریسورسز پر جو سیکرٹ ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ کسی کے حوالے کرنے کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ مجبور ہیں، جو حکومت میں لوگ ہیں ان کو تو چلا رہی ہے سیکرٹ قوتیں، وہ خود تو کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی. تو یہ برا تو لگے گا لیکن میرے نزدیک یہ حقیقت ہے. وہ جس طرح جی او پی آرڈر 2018 ہے وہ شوگر کوٹنگ کی گئی ہے، وہ شوگر کوٹنگ تو ہے. جو اچھی بات ہے کہ جی وہ ڈیجیٹائز ہو جائے، اس میں تو کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں تک آنرشپ کی بات آتی ہے وہ کسی کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آنرشپ تو ڈیفائنڈ ہے، صدیوں سے ڈیفائنڈ ہے. جو کسٹمری لاز ہیں جو صدیوں سے چل رہے ہیں ان کو لیجسلیٹ کرنا ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی نے. تو گلگت کی بلتستان کی اسمبلی جو کسٹمری لاز ہیں ان کو لیجسلیٹ کرے گی تو حل تو نکل آئے گا، کیونکہ کسٹمری لاز تو بہت واضح ہیں. تو باقی یہ جو شوگر کوٹنگ ہے تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ لوگوں کی جو لانگ ٹرم اکنامیکل بینیفٹس ہیں اس پر زد پڑے گی. ہمارے علاقے کی تاریخ سے یہ مطابقت نہیں رکھتا. یہ صرف سکھ حکومت کا ایک خاصہ ہے. اور ڈیفینیٹلی ساری دنیا میں ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے تصرف میں ہوتی ہیں. آج کل کے جو اسٹیٹس ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہے تو وہ بھی، سول سوسائٹی ہے تو وہ بھی لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. تو لوگ جو اپنے لیے بہت بہتر سمجھتے ہیں اس سے بہتر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتا. تو اس لیے جو لیٹ سے میری دانست میں کے پی کے میں جو نظام بنایا گیا ہے ولیج گورنمنٹس کا اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا، وہ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے ہے. اور وہ ہماری قرآنی جو تعلیمات ہیں ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے کہ جی لوگوں نے اپنی مدد آپ کرنی ہے، اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے. تو لہٰذا جو گراس روٹ امپاورمنٹ ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو خالصہ سرکار کی بات ہے اس میں کوئی جو بااثر لوگ ہیں یا جن کے پاس سرمایہ ہے
وہ قبضہ کر لیں گے. الٹیمیٹلی لوگوں کو تو صرف زیادہ سے زیادہ مزدوری ملے گی، یا کچھ بہت زیادہ اگر ایکٹیو لوگ ہیں تو ان کو خاموش کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا حصہ دے دیں گے. تو اس سے جنرل پبلک کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا.